والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبی مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. وازواجہ امہاتہم. اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وازواجہ امہاتہم. اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. رشتہ دار کتاب اللہ میں ایک دوسرے سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں بنسبت من المؤمنین والمہاجرین، بنسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا. مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کچھ سلوک کرنا چاہو تو وہ جائز ہے. کان ذلک فی الکتاب مسطورا. یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل ایمان کا کیا تعلق ہے کہ اہل ایمان کے ہاں اللہ کے حبیب سے تعلق اور آپ سے محبت اور آپ کی عظمت ایمان والوں کے ہاں ان کی جان سے بھی زیادہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک اس وقت تک صاحب ایمان کمال ایمان تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو مجھ سے محبت، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بالاتر کیوں نہ ہو، سب سے زیادہ کیوں نہ ہو، والد سے، اولاد سے، جان سے بھی زیادہ عزیز محبت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ تعلق ہر تعلق سے بالاتر ہو، یہ محبت ہر محبت سے بالاتر ہو. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اب اس محبت کا اندازہ، اس تعلق کا اندازہ کیسے ہوگا، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ قدم قدم پہ ایسے احوال آتے ہیں. ایک طرف اولاد ہے، ایک طرف خاندان ہے، ایک طرف اپنی خواہشات ہیں، اور ایک طرف اللہ کی نبی کی چاہت ہے کسے پورا کرتا. ایک طرف یہ سارے تقاضے ہیں اور ایک طرف اللہ کے نبی کی مرضی ہے اور آپ کا حکم ہے اور آپ کی شریعت ہے. کسے اہمیت دیتا ہے، کسے اہمیت دیتا ہے، کسے ترجیح دیتا ہے، کس کی طرف اس کا دل جھکتا ہے، کس کی طرف یہ مائل ہوتا ہے. یہ معیار ہے، یہ معیار ہے سچی محبت کا. اس لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں فرما برداری ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ماننا ہوتا ہے، وہاں ماننا ہوتا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محض محبت نہیں، محبت ایسی جو ہر چیز سے بالاتر ہو، ہر تعلق سے بالاتر تعلق ہو. حتیٰ کہ آدمی کی نظر میں سب سے زیادہ چیز اپنی جان ہوتی. تو اللہ کے نبی سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے لوگ تھے جو دل میں آتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے. کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اولاد سے بھی، مال سے بھی، ہر چیز سے آپ کی محبت زیادہ ہے، لیکن اپنی جان سے اس لیے کہ جب کوئی تکلیف آئے، چوٹ لگے تو آپ کی چوٹ سے زیادہ مجھے اپنی ذات کی چوٹ زیادہ تکلیف دے ہوگی، زیادہ تکلیف دے ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ تھوڑی دیر بعد عمر فرمانے لگے الان یا رسول اللہ، میں نے اپنے دل سے پوچھ لیا، آپ کی محبت اور تعلق میرے ہاں میری جان سے بھی زیادہ ہے. فرمایا یہ کیسے اندازہ لگایا؟
فرمایا میں نے یوں اندازہ لگایا کوئی دشمن تیر برسا رہا ہو آپ کی طرف، تو میں نے اپنے دل سے پوچھا عمر کیا تم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی نبی کے لیے ڈھال بنو گے یا نہیں بنو گے؟ تو میرے دل نے گواہی دی اپنی جان کو خطرے میں ڈال دوں گا، اپنے محبوب کی جان کی حفاظت کروں گا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالوں گا اور اپنے محبوب خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حفاظت کروں گا۔ تو میرے دل نے گواہی دی ہے کہ اپنی جان تو دے دوں گا آپ کی جان کی حفاظت کی خاطر۔ تو آپ کی محبت میرے ہاں، آپ کا تعلق میرے ہاں میری ذات سے بھی میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز سے بالاتر ہو۔ ابو دجانہ ہے، اللہ اکبر، میدان احد ہے اور احد کے میدان میں ابو دجانہ دشمن کے تیر برس رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، لیکن عین میدان جنگ کے اندر بھی اللہ کے نبی کے سامنے پشت کرنا گوارا نہیں۔ تو کیا کر رہا ہے؟ پشت دشمن کی طرف ہے، سینہ آپ کی طرف ہے، اور تیر اپنے پشت پہ کھا رہے ہیں، تیر پہ تیر اپنے پشت پہ کھا رہے ہیں۔ یہ محبت تھی۔ حضرت سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بھیج جاؤ سعد نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ احد کے میدان میں گئے، پہلے شہداء میں دیکھا، شہداء میں نظر نہیں آئے، پھر زخمیوں میں دیکھا، زخمیوں میں حضرت سعد بیٹھ پڑے ہیں، اور تیر پہ نشانات ہیں، تلواروں کے نشان ہیں، نیزوں کے نشان ہیں، 80 سے زائد آپ کے جسم پہ زخم موجود ہے۔ آخری وقت ہے، آنے والے سے کہنے لگے اللہ کے نبی کو میرا سلام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ بھی انصار کو میرا پیغام دینا کہ تمہاری آنکھ جھپکتی ہو یعنی زندگی ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو بتاؤ کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے۔ آخری سانس ہیں اور اس نبی کی شریعت کی خاطر زخموں سے چور ہیں، لیکن پیغام کیا دے رہے؟ دیکھو اپنے نبی کی حفاظت کرنا۔ یہ محبت ہے میرے عزیزوں، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی شریعت کا تحفظ ہو، آپ کے دین کا تحفظ ہو، آپ کے لایا ہوا اسلام جس کا عنوان اسلام ہے اس کا تحفظ ہو۔ اس کے لیے میری زندگی، میری صلاحیتیں، میرے وسائل، میری جان کتنی قربان ہو رہی ہے۔ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی فرمانا کہ ایک وقت تھا جب شروع میں اسلام آیا تو اسلام غریب تھا، غریب، کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی غمخوار نہیں تھا، کوئی ہمدرد نہیں تھا، کوئی غمسار نہیں تھا، کوئی پرسان حال نہیں تھا اسلام کا۔ اجنبی، غریب، جیسے ایک مسافر کسی اجنبی جگہ میں چلے جائے تو کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، کوئی اس کے دکھ غم میں شریک نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ایک وقت پھر آئے گا اسلام پھر غریب ہو جائے گا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی اس کا پرسان حال، زمین میری، جاگیر میری، گھر میرا، کاروبار میرا، دکان میری، ان سب چیزوں کا ہر کوئی پرسان حال ہے۔ بھائی تو اسلام بھی تو میرا ہے، اس کا کتنا خیال کر رہا ہوں؟ زمین میری، جاگیر میری، دکان میری، بیٹا میرا، بیٹی میری، نہ جانے کتنی کتنی نسبتوں کو اپنا سمجھتا ہے اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ بتاؤ آج کا مسلمان دین کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ کیا اس کا نقصان بھی اپنا نقصان سمجھ رہا ہے؟ اس کا آج کوئی پرسان حال ہے؟ کوئی اس کے لیے اپنے بچے پیش کر رہا، بچیاں پیش کر رہا، اپنی زندگی پیش کر رہا، اپنے وسائل پیش کر رہا، اس کے لیے غم فکر کر رہا، اس کا بھی تو کوئی پرسان حال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فطوبى للغرباء، وہ بڑا خوش قسمت ہے جو اسلام کا پرسان حال بنتا ہے۔ فطوبى للغرباء، وہ بڑا خوش قسمت ہے جو اس دور میں جب اسلام کا کوئی پرسان حال نہ ہو اس کا پرسان حال بنے گا، بڑا خوش قسمت ہے۔ فطوبى للغرباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے کہ اسے فکر ہے
اسلام کی، شریعت کی، دین کی، کہ اللہ کا دین زندہ. میں مٹتا ہوں تو مٹ جاؤں لیکن اللہ کا دین زندہ ہو جائے. میں خرچ ہوتا ہوں، میری عزت جاتی ہے، میرا مال جاتا ہے، میری جان جاتی ہے، میرے مفادات قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اسلام تو زندہ ہو جائے. اسلام کا کوئی ایسا خیال رکھے. فطوبی للغرباء، یہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا ہے؟ آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کی زندگی وہ ہر چیز سے بالا تر ہو، اس کی قدر و قیمت اس کی نظر میں ہر چیز سے بالا تر ہو، اس کی عظمت اہمیت اس کی نظر میں ہر چیز سے زیادہ ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام آج مجھ اور آپ میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ کی سنتیں موجود ہیں، آپ کی شریعت موجود ہے، آپ کا دین موجود ہے، اور آپ سے محبت کا اظہار، تعلق کا اظہار میرا نبی کی سنتوں سے، شریعت سے، دین سے کتنا تعلق بڑھ رہا ہے، یہی سچی محبت ہے. اور کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خوش نصیبوں کا خود استقبال کر رہے ہیں، خود استقبال کر رہے ہوں گے اور حوض کوثر میں پانی پلا رہے ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نام تو ان کا اس امت سے ہوگا، نام بھی ان کا مسلمانوں کیسا ہوگا، اور ان کی شکل و صورت بھی مسلمانوں کی سی ہوگی. تو فرشتے اللہ کے نبی کے پاس جب یہ لوگ آئیں گے تو پکڑ کر کے پیچھے کر رہے ہوں گے، پیچھے کر رہے ہوں گے، پیچھے ہٹا رہے ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہوں گے انہیں کیوں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کا حشر نشر کر دیا تھا، آپ کے دین کا حشر نشر کر دیا تھا، اور اس کے مٹانے میں اور اس کی شکل بدلنے میں یہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے. آپ کی شریعت کا مذاق انہوں نے اڑایا، شریعت کی شکل و صورت انہوں نے بدلی. تو فرشتے کھینچ کھینچ کے انہیں آپ کی صحبت سے اور آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پانی پینے سے محروم کر دیں گے کہ یہ ان کا تعلق آپ کی امت سے نہیں ہے. اور انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام محبت کی نظر سے ان کا استقبال فرمائیں گے، جو آپ کی دین اور آپ کی شریعت کا تحفظ اور حفاظت کرنے والے، اور آپ کی شریعت کو اوڑھنے بچھانا ان کی زندگی کا مقصد تھا. ان خوش نصیبوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور استقبال ہے. تو ایمان والے ہر چیز سے زیادہ محبت آپ کی ذات سے کرتے ہیں، اور آپ کی اہلیہ اور آپ کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں. وہ عظمت اور محبت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین سے کسی مسلمان کی اور کی شادی نہیں ہوئی. وہ روحانی ماں کا درجہ رکھتی تھی، کسی مسلمان کی ان سے شادی نہیں ہوئی، وہ روحانی ماؤں کی حیثیت رکھتی تھی. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر میراث میں صحابہ کا آپس میں مہاجرین سے اور انصار سے اور مسلمانوں سے اور ایمان والوں سے اتنا تعلق تھا، یوں لگتا تھا جیسے وراثت میں یہ شریک ہو جائیں گے، جیسے مہاجرین وراثت میں شریک ہو جائیں گے. ایمان والوں سے جو مسلمانوں کا ایمان کی بنیاد پہ تعلق تھا، یوں لگتا جیسے ویسے وراثت میں شریک ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا نا، وراثت میں تو رشتہ دار ہی ہوں گے، وراثت میں تو رشتہ دار ہی ہوں گے. ہاں تم اگر کوئی اپنے مالوں میں سے ایمان والوں کو دینا چاہو، اپنے دوستوں کو دینا چاہو تو وہ اس کی تمہیں اجازت ہے، لیکن وراثت کے اندر شریک اور وراثت میں حصے دار رشتہ داروں ہی کا حق ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو